آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جس مقصد کے تحت، جس بنیادی مقصد کے یہ پاک وطن حاصل کیا گیا، جس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، جس پاک وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں مسلمان عورتوں کی عزتوں کو کے ساتھ کھیلا گیا، جس پاک وطن کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ جب وہ تحریک ہجرت چلتی ہے تو راستے بھی مسلمانوں کے خون سے بھرے ہوئے ہیں اور کنووں کے اندر مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ آزادی کی جو تحریک چلی، یہ بڑی قیمتی تحریک تھی۔ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، اور دیکھ کہ روٹی کی خاطر کوئی نہیں جان پیش کرتا، روٹی کی خاطر کوئی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے، اس وجہ سے کوئی نہیں اپنی جان جو ہے دیتا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو میں اپنے آپ کو مار دوں۔ ان کے ذہن میں ایک خاص ایک مقصد تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ہم آزادانہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ یہ وہ بنیادی مقصد تھا جس نے ان مسلمانوں کو اتنی طاقت دی، وگرنہ کون سی ماں ایسی ہے کہ جو دودھ پیتے بچے کو اپنے ہی ہاتھ سے مار دے۔ یہ ایک اہم مقصد تھا جس نے ہر مسلمان کو اس وقت طاقت دی، اور اس نے پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ بس ان کو یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کریں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ ہو، مسلمانوں کو عبادت سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ ہم اگر تاریخ آزادی کی جو جتنی بھی وہ لڑائیاں لڑی گئیں، اگر ہم قائد اعظم کے فرامین اٹھائیں، مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال کے ہم اگر فرامین اٹھائیں، تو ہر ایک چیز کے اندر ہمیں یہ نظریہ ملتا ہے کہ ہر ایک نے یہ ضرور نعرہ لگایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا ایک الگ نظریہ ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے جن کے لیے ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں پر یہ اپنی مرضی سے اسلامی تعلیمات کے اصول اپنا سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اکتوبر 1947 کو یہ اپنے خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ صرف پاکستان کو حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ایسی ریاست کو حاصل کرنا ہے جہاں پر مسلمانوں کی عزت بھی محفوظ ہو اور وہاں پر قرآن و حدیث کا نفاذ قائم کیا جائے۔ یہ قائد اعظم کے فرمان ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آزادی سے مقصد صرف ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے، جو سب سے اولین مقصد ہے، کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور ہو جائیں۔ اس طرح ہم جتنی بھی جو کانفرنسز ہوئی ہیں یہ آزادی کے نام پر، ہر ایک کے اندر یہ نعرہ ضرور لگایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص مقام، ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ رب کی عبادت کر سکیں اور ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو۔